اللہ 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 اللہ۔ جتنے اعمال فرض ہیں ان میں نماز سب سے افضل عمل ہے، اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برے کاموں سے اور فحش کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر انسان صحیح معنوں میں نماز پڑھے تو جو نور ملتا ہے اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز تو مومن کی معراج ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سجدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دونوں قدموں پر سجدہ کرتا ہے۔ الساجد یسجد علی قدمی اللہ، سجدہ کرنے والا اپنے محبوب کے دونوں قدموں پہ سر رکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے نا کہ تصور میں یہ کیسا حال ہوگا کہ محبوب کے قدموں پہ محب اپنا سر رکھے۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے والد تھے، وہ بہت لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ ہم نے اپنی زندگی میں بعض لمبا سجدہ کرنے والے حضرات کو دیکھا ہے۔ ہم تو سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، وہ ہر سجدے میں 21 بار سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، ہر سجدے میں۔ اب 21 دفعہ پڑھ کے دیکھیں نا کتنا لمبا سجدہ ہوتا ہے، اور ہر سجدے میں 21 مرتبہ پڑھنا کتنا مشکل کام نظر آتا ہے۔ ہمارے پاس فرصت بھی ہوتی ہے، وقت بھی ہوتا ہے، کوئی ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑا بھی نہیں ہوتا، لیکن محبت کی کمی کی وجہ سے بس ہم 3 مرتبہ ہی سجدے میں پڑھتے ہیں اور سجدہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے اکابر لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ کیفیت ہو نا سجدے میں کہ سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کی کوئی حالت اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا چہرہ خاک آلود کر کے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا اقرب ما یکون العبد من الرب فی الصلاۃ، نماز میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ نماز کی تکبیر کہتا ہے، یعنی نماز شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بس اس بندے سے اللہ تعالیٰ رخ نہیں پھیرتے یہاں تک کہ وہ بندہ اپنا رخ پھیر لے یا کوئی بری بات کہے۔ یعنی جب تک بندہ خود اپنا رخ نہیں پھیر لیتا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنا رخ کر کے ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا، ذکر کرنا یا دعا کرنا، یہ ہمارے مشائخ کا معمول رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے پروردگار کے درمیان کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ بندے اور اللہ کے درمیان کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور بندے کو گویا نماز میں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بات کو ذہن میں رکھیے کہ محبوب سے اگر ملاقات ممکن نہ ہو تو لوگ اپنے تصور میں محبوب سے ملاقات کرتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان جن کا نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی نہیں ہوتی، وہ اپنی سوچ میں سوچتے ہیں کہ میں فلاں دن جو ہے دلہا بنوں گا اور اپنی دلہن سے ملاقات ہوگی تو ایسی دلہن ہوگی، یعنی وہ تصور میں اپنی ملاقات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ رب کریم نے بھی فرما دیا میرے بندو تم دنیا میں رہتے ہوئے مجھے دیکھ نہیں سکتے، یہ دنیا دیدار کا مقام نہیں ہے، دیدار کا مقام جنت ہے۔ ہاں تمہارا دل چاہے گا کہ وہ دیدار کیسا ہوگا، لہذا ہر دن میں 5 مرتبہ تم تصور میں میرا دیدار کیا کرو۔ تو یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ تصور میں بندہ اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھتے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہ ہو کہ تم اس کو دیکھ سکو
تو اس طرح محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ محبوب بندے کو دیکھے تو محب کو اس میں بھی لذت ملتی ہے۔ چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا، اس کو کسی جرم کی پاداش میں درے لگے، اور اس کو اتنے درے لگے مگر اس نے زبان سے سی تک نہیں نکالی، خاموشی سے برداشت کر لیے۔ لوگ بڑے حیران کہ اتنی سزا ملی اور اس بندے نے آواز بھی نہیں نکالی۔ تو اس کے کسی دوست نے پوچھا کہ تم نے اتنے آرام سے سزا کیسے برداشت کر لی؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ میرا محبوب بھی دیکھنے کے لیے آیا تھا، میں نے اس لیے سزا برداشت کر لی، میں نے اپنی منہ سے آواز نہیں نکالی کہ پتہ نہ چلے کہ سزا ہو رہی ہے۔ تو محبوب دیکھ رہا ہو تو بھی محب کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یا تو محب محبوب کو دیکھے، یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں، اور دوسرا اس کو مراقبہ کہتے ہیں کہ بندہ یہ محسوس کرے کہ محبوب مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حالت نماز کو باقی حالات کے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو کہ صراط کو حقیقت کے ساتھ ہے۔ آگے فرماتے ہیں، تمام حالات کو نماز کی حالت کے ساتھ وہی نسبت ہے جو کہ صورت کو حقیقت کے ساتھ ہے۔ مثلا جو صورت کے آئینہ میں منعکس ہے اس کو اپنی اصل کے ساتھ ظاہری مماثلت و اسمی مشارکت کے سوا اور کوئی مساوات حاصل نہیں۔ جو کیف و ذوق نماز سے پیدا ہوتا ہے وہ تمام اذواق و کیفیات سے ممتاز ہے۔ پھر نماز کے اندر جو قرآن پاک پڑھنا ہے وہ نماز کے باہر قرآن پاک پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا گویا اپنے پروردگار کے ساتھ بات کرنا ہے۔ خاص طور پر جو تلاوت نماز میں واقع ہو وہ اور ہی درجہ رکھتی ہے اور بہتر ثمر دلاتی ہے۔ مکتوبات معصومیہ میں لکھا گیا۔ ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ تھے، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو ان سے دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس آیت کو میں نے متکلم سے خود سنا۔ یعنی نماز میں کیفیت تھی، ایک آیت کو بار بار وہ مزے میں پڑھ رہے تھے، لوٹا رہے تھے۔ کہتے ہیں لوٹاتے لوٹاتے ایک ایسی کیفیت آئی کہ میں نے گویا اللہ سے اس آیت کو خود سنا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔